الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تو ان کبھی نہ کچھ، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام اور واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم و احسان کرم ہوا کہ مالک دو جہان نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اس پروگرام کو اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اسی لیے چند منٹ ایسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے اس پرفتن دور پر ہم دنیا پر دائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کے ظلم و زیادتی کا دور نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، رعایا و بادشاہ کو حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا گلا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا گلا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ، ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کے برسات کرتے ہیں جس ماں نے 2.5 سال 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ساتھ نام اور ناپاک حرکتیں کی جائے؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھے، اگر کوئی والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو. ہما جنتک و نار، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم. حضرات گرامی، اگر کوئی اولاد والدین کے ساتھ گناہ اور ناپاک حرکت کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. غالباً پڑوسی ملک میں پیش آیا. ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی. نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا. بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی. اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے. تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان کو نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا. نوجوان دہشت زدہ عورتوں کی وجہ سے چلانے لگا. لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے باہر نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی
بھی دعا کرنا ہوئی۔ آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا، لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلا تو رونے کو بیان کرنے لگی، دوشی اور خطاکار تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر گھولا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمی کی نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں عبرت آمیز واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر تو اپنا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ والدین کا حق حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔